السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Free English course lesson 57. I wish I could plus first form of verb. آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے کیونکہ میں آپ کو وہ جملے بنانا سکھاؤں گا جنہیں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. Free English course. I wish I could. آپ نے یاد رکھنا ہے I wish I could. اس کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے. ہر جملے میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ I wish I could. I wish I could. اس کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے؟ ورب کی فرسٹ فارم. یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی اپنی خواہش کو ظاہر کرتے ہو. جیسے کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، کاش میں انگلش بول سکتا، کاش میں دبئی میں ہوتا، کاش میرے پاس بہت پیسہ ہوتا. یعنی جن جملوں میں کاش کا لفظ آتا ہے، جس میں ایک ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ظاہر ہوتی ہے، وہ جملے اس طرح بنتے ہیں جن کی شروعات ہوتی ہے آئی وش، آئی کھڈ. آپ نے ان چار لفظوں سے ہمیشہ شروعات کرنی ہے جملے کی جب بھی آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے. کیسے؟ ذرا دیکھتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں تلاوت کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے تلاوت کو کیا کہتے ہیں. جیسے تلاوت کو کہتے ہیں ریسائٹ، یعنی تلاوت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریسائٹ. تو اگر میں کہتا ہوں کاش میں قرآن کی تلاوت کر سکتا تو میں کیسے بولوں گا؟ I wish I could. I wish I could recite the Holy Quran. اس میں دیکھیں میں نے کیا کیا، I wish I could، اس کے فوراً بعد میں نے ورب کی فرسٹ فارم لگائی recite، اور اس کے بعد میں نے آبجیکٹ لگا دیا کہ میں کس چیز کی تلاوت کرتا ہوں؟ قرآن کی. I wish I could recite the Holy Quran. کاش میں قرآن کی تلاوت کر سکتا. دوسرا دیکھیں I wish I could sing better. I wish I could sing better. Sing کہتے ہیں گانے کو، گانا نہیں، گانا. فار ایگزامپل کوئی بھی گانا گانے کے لیے جب آپ گانا، ناٹ سانگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سانگ، گانا گانے کو کہتے ہیں سنگ. اوکے، سو آئی وش آئی کڈ سنگ بیٹر. کاش میں بہتر گا سکتا، کاش میں بہتر گا سکتا. آئی وش آئی کڈ سنگ بیٹر. اس میں بھی دیکھیں میں نے سنگ جو ہے گا سکتا، یعنی بہتر تو بیٹر کا لفظ کے استعمال ہوا ہے، اور سنگ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ گانا، گانا گانا. اوکے، سو کاش میں بہتر گانا گا سکتا یا کاش میں بہتر گا سکتا. آئی وش آئی کڈ سنگ بیٹر. اوکے، تیسرا دیکھیں ڈو کا مطلب ہوتا ہے کرنا، اور ڈو فرسٹ فارم ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ کاش میں یہ کر سکتا. آئی وش آئی کڈ ڈو دس. آئی وش آئی کڈ ڈو دس. کاش میں یہ کر سکتا. بہت آسان ہے، کوشش کریں. وجہ یہ ہے اکثر بچے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں سر انگلش کو کیسے بہتر بنائیں. اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انگلش کو کیسے بہتر بناتے ہیں. I wish I could do this. کاش میں یہ کر سکتا. نیکسٹ دیکھیں I wish I could settle the argument. I wish I could settle the argument. کاش میں بحث کو ختم کر سکتا. سیٹل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ختم کرنا، کوئی بھی چیز کو فنش کر دینا، حساب چکتا کر دینے کو کہتے ہیں. یہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ میں استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہو تو وہاں پہ جب ہم ادھار ختم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم استعمال کرتے ہیں سیٹل کا لفظ، یعنی حساب چکتا کر دینا. آئی وش آئی could settle the argument. کاش میں بحث کو ختم کر سکتا. اکثر بچے مجھ سے کہتے ہیں سر
کاش میں انگلش بول سکتا. تو کیسے کہیں گے؟ آج کے بعد یہ نہیں بولیے گا کہ میں انگلش، کاش میں انگلش بول سکتا. اس کو اردو میں نہیں بولنا. اب کس میں بولنا ہے؟ انگلش میں بولنا ہے. یہ تو کہہ سکتا ہے آئی وش آئی could اسپیک انگلش. اسپیک کسے کہتے ہیں؟ بولنے کو. انگلش کہتے ہیں زبان کو، یعنی انگلش بولنا. تو اسپیک انگلش، انگلش بولنا. سو آئی وش آئی could اسپیک انگلش. کاش میں انگلش بول سکتا. اگلا دیکھیں. I wish I could sail around the world. I wish I could sail around the world. کاش میں جہاز سے پوری دنیا کا سفر کر سکتا. کاش میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا. یہ بہت کامن جملہ ہے، بہت کامن ہے اور بہت زیادہ شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے. I wish I could be there with you. اکثر رومانٹک لوگ جو ہوتے ہیں I wish I could be there with you. کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا وہاں. سو اکثر یہ لڑکیوں کو پٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو I wish I could be there with you. کاش میں تمہارے ساتھ وہاں ہوتا. ڈونٹ مائنڈ، ایک حقیقت ہے، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ آج کل کوئی اچھا نہیں انکلوڈنگ می. نیکسٹ دیکھیں. I wish I could remember his name. I wish I could remember his name. کاش میں اس کا نام یاد رکھ سکتا. کاش میں اس کا نام یاد رکھ سکتا. نیکسٹ دیکھیں. I wish I could read Urdu. I wish I could read Urdu. کاش میں اردو پڑھ سکتا. اکثر لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی تو وہ یہ جملہ بولتے ہیں کاش میں اردو پڑھ سکتا، کاش میں انگلش پڑھ سکتا، کاش میں فارسی پڑھ سکتا، کاش میں عربی سمجھ سکتا یا بول سکتا یا پڑھ سکتا. تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ صرف ریڈ اردو کی جگہ ریڈ عربی کر دیں، اسپیک عربی کر دیں. اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ پر ہے، اوکے، کہ آپ نے جملے کو کیسے اور بہتر بنانا ہے اور کیسے ایک جملے کے 10 جملے بنانے ہیں. نیکسٹ دیکھیں. I wish I could replace my old car with a new one. I wish I could replace my old car with a new one. اس میں ریپلیس ورب ہے، فرسٹ فارم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، بدلوانا. صحیح ہے، تبدیل کرنا یا بدلوانا، اوکے، یا چینج کر دینا. سو کاش میں اپنی پرانی گاڑی کو نئی گاڑی سے تبدیل کر سکتا. یعنی پیسے ہے نہیں، بلا وجہ کی خواہش ہے، اوکے. یہ تو میری خواہش ہے بٹ کبھی پوری نہیں ہونے والی، بیکاز غریب لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں اور خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں. سو آئی وش آئی کوڈ ہیو اے کار. ہیو کا مطلب ہوتا ہے ہونا. کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوگی تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیو. یہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے، اٹس اے ورب. ورب بھی کون سا؟ پوزیشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ملکیت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یہاں ہیو کا مطلب ہوتا ہے پاس، اوکے. سو آئی وش آئی could ہیو اے کار. کاش میرے پاس گاڑی ہوتی. یہ ایک حسرت رہ گئی زندگی میں کہ گاڑی ہوتی اور اس کو چلا کے دیکھتا کہ کیسی چلتی ہے گاڑی. خیر. آئی وش آئی could play outside. I wish I could play outside. I wish I could play outside. کاش میں باہر کھیل سکتا. نیکسٹ دیکھیں. Related to my dream. یہ میرے خواب سے تعلق رکھتی ہے. جیسے کار ہونا ایک خواہش ہوتی ہے تو چلانا بھی ایک خواہش ہوتی ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. ایک تو چلانا نہیں آتی، اوپر سے خواہش بھی ہے. دیکھیں انسان وہی خواہش کرتا ہے جو ناممکن سی ہو. یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کی لمٹ سے باہر ہوتی ہے، جو ناممکن سی ہوتی ہے. ویسے تو ناممکن کچھ نہیں، لیکن اپنے اختیار سے باہر والی چیز کی خواہش کرتا ہے انسان. جیسے آئی وش آئی could drive a car. آئی وش آئی could drive a car. کاش میں کار چلا سکتا. وہ پہلے لے تو لے پھر چلائیو نا. جسٹ کیڈنگ. آئی وش
I could go to the game with you. I wish I could go to the game with you. काश मैं तुम्हारे साथ गेम में जा सकता, या काश मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने जा सकता. या खेलने का लफ्ज़ नहीं है, बेसिकली तुम्हारे साथ गेम में जा सकता, यानी गेम में जाएंगे तो खेलेंगे ना ऑब्वियसली. सो आई विश आई कुड गो टू द गेम विद यू. मैं तुम्हारे साथ गेम में जा सकता, काश. आई विश आई कुड राइट बेटर. काश मैं बेहतर लिख सकता. आई विश आई कुड राइट बेटर. काश मैं बेहतर लिख सकता. आई विश आई कुड ओन माई ओन बिजनेस. आई विश आई कुड ओन माई ओन बिजनेस. अपनी कोई भी चीज़ खुद की हो उसके लिए ओन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. काश मेरा अपना खुद का कारोबार होता. आई विश आई कुड ओन माई ओन बिजनेस, यानी मैं अपना कारोबार चला सकता. काश मैं अपना कारोबार चला सकता, या काश मेरा कारोबार होता. सही है. नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट. पहले असाइनमेंट, फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. ओके. फर्स्ट, I wish I could buy a car. I wish I could see you. I wish I could come. I wish I could help you. I wish I could be a good teacher. I wish I could speak English like a native speaker. So these are sentences you have to translate in Urdu or Hindi. Now it's time for vocabulary. Gate crasher. Gate crasher. इसका मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान. क्या होता है? बिन बुलाया मेहमान. आर यू गेट क्रैशर. क्या तुम बिन बुलाए मेहमान हो? टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू quote ऑफ द डे. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू improve योर इंग्लिश. आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुनहरी अल्फाज क्या हैं. आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाना है. 2 days ago someone sent me a message, sir, how to speak English, how to learn English, and how can we think in English, because we are not a native speaker. We normally think in Urdu or Hindi or Punjabi or Pashto. So सवाल ये था कि सर हम इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाएं, हम इंग्लिश को किस तरह जल्दी सीखें. और कहा जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए अंग्रेज़ी में सोचना ज़रूरी होता है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू थिंक इंग्लिश इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश. ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए कि आप इंग्लिश में सोचो. लेकिन सवाल उसका कुछ घुमा फिरा के यूँ था कि हाउ कैन वी थिंक इन इंग्लिश. हम कैसे इंग्लिश में सोचें, बिकॉज वी नॉर्मली थिंक इन उर्दू और पंजाबी और पश्तो और हिंदी. ज़्यादातर जो आम तौर पर हम सोचते जो हैं वो या तो उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में या पश्तो में. सो हाउ कैन वी थिंक इन इंग्लिश? लेट मी टेल यू हाउ कैन यू improve your English by thinking in English. First, focus on your mind. Focus on, whenever you go, you have to think in English. Train your mind to think in English. How can we train our mind to think in English? हम किस तरह अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि इंग्लिश में सोचें. तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसे शख्स के लिए जो इंग्लिश जिसने सीखी हो, बिकॉज हम तो हर दिन हर वक्त उर्दू में सोचते रहते हैं. वी थिंक ऑल द टाइम इन उर्दू और हिंदी और पश्तो. सो जस्ट फोकस ऑन योर माइंड. आपने तवज्जो रखनी अपनी माइंड की तरफ. वट एवर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग और वट एवर यू डूइंग, जो भी कुछ आप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, just think in English. Don't translate in English. I'm not talking to you, I'm not telling you to translate in English. I'm telling you think in English. There is a huge difference between thinking in English and translating in English. बहुत ज़्यादा. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें अपने दिमाग में. मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सोचना इंग्लिश में है. अब सोचना और ट्रांसलेट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं. सो आपने कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है? जस्ट
focus. How can we focus? Because every time we think in Urdu, so you just remind you again and again, you have to think in English. Just like I have been trying this for many years, and still I'm not good at thinking English. میں یہ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن میں بھی اس میں اتنا بہتر نہیں ہو سکا، بیکاز جب کوئی مشکل لفظ آتا ہے، وین دا ڈیفیکلٹ ورڈ کم، سو آئی جسٹ تھنک ان اردو، تو میں اردو میں سوچنے لگتا ہوں، بیکاز آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف دیٹ ورڈ، کیونکہ مجھے اس ورڈ کا میننگ ہی نہیں پتا ہوتا. ناؤ آئی فائنڈ دا الٹرنیٹیو وے آف دس. میں نے اس کا ایک منفرد، ایک ملتا جلتا، ایک متبادل ذریعہ نکالا ہے. If you don't know something in English, so just forget that word and write down in your notebook, and just write down in your notebook and go on, move on. Don't think about that word. آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں پتا جس کو آپ مطلب سوچ نہیں پا رہے انگلش میں، تو آپ نے کیا کرنا، اس لفظ کو اردو میں تو سوچا ہوا ہے نا آپ نے کیا لفظ ہے، تو اس لفظ کو آپ نے لکھ لینا ہے ایک جگہ. دین یو ہیو ٹو کلیکٹ دوز ورڈس اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ دوز ورڈس ان یور نوٹ بک، اینڈ دین جسٹ ویٹ. But you have to think just like this. I always think in English, but like this. For example, I'm taking breakfast. When I eating breakfast, when I taking breakfast, so I only think in English. I am taking breakfast. جو نارمل جملے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں تو میں بہت زیادہ احتیاط رکھتا ہوں کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں، یا جو جملے مجھے لازمی آتے ہیں وہ میں کرنے سے پہلے یا کر رہا ہوتا تو میں وہ جملے ضرور بناتا ہوں. بیکاز پریکٹس میک پرفیکٹ. اٹ از ویری نیسسری ٹو ڈو پریکٹس. یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا نہیں آتا، یہ سوچیں کہ کیا آتا ہے. جو آتا ہے اس کی تو پریکٹس کریں، کیونکہ جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے سوچنے میں، جو آپ کے پاس ورڈز ہیں، جو آپ کے پاس سینٹینسز ہیں، جو آپ کے پاس اسٹرکچرس ہیں، وہ اگر آپ سوچنے میں لگ جائیں انگریزی میں، اور جو نہیں ہو اس کو چھوڑ دیں، اس کو ایک جگہ نوٹ کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ کی 50% انگلش بہتر ہو جائے گی. آئی کین گارنٹی یو کین امپروو یور انگلش 50%. اوکے، بٹ یو ہیو ٹو اپلائی ان یور ڈیلی لائف. بٹ یو آر جسٹ واچنگ دس ویڈیو، یو آر ناٹ ڈوئنگ پریکٹس. اگر آپ صرف اور صرف یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پریکٹس نہیں کر رہے تو اٹ ول ناٹ ہیلپ یو ٹو امپروو یور انگلش. تو یہ آپ کی انگلش بہتر کرنے میں مدد نہیں کرے گی. بہتر کب ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو اسائنمنٹ دیا، آپ اسائنمنٹ کریں، لیکن اسائنمنٹ صرف لکھ کر نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ڈو ان وائس میسج، اینڈ یو ہیو ٹو سینڈ می وائس میسیجز، اینڈ آئی ول لسن یور پریکٹس، اینڈ ان دس وے آلسو یو کین امپروو یور انگلش. سو آئی ہوپ یو ول ڈو دس. اینڈ ٹوڈے کویسچن، وائی ڈو وی یوز آئی وش آئی کڈ؟ آپ نے اس کا جواب انگلش میں دینا ہے. وائی ڈو وی یوز آئی وش آئی کڈ؟ ہم یہ اسٹرکچر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے اس میں ڈیفینیشن اپنے لفظوں میں لکھنی ہے، جیسے ٹو ایکسپریس ڈیزائر. فار سو وائی ڈو وی یوز آئی وش آئی کڈ؟ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آئی وش آئی کڈ؟ دوسرا سوال ہے، ڈو یو لائک دس سیریز؟ اف یو لائک دس سیریز، یس آئی لائک دس سیریز. سو اتنا تو آپ بول اور لکھ سکتے ہیں نا، کہ یہ دو سوالوں کے جواب دینے سے بھی آپ میں کانفیڈنس اور آپ کی انگلش بہتر ہوتی ہے. تو آئی ہوپ یو ول ٹرائی at your home and you will do practice and see you, and امید کرتا ہوں you will do assignment, you will do practice, and I will check your practice as soon as possible. Okay, Allah Hafiz, take care.